جیو چینل جو ہے بڑا مشہور چینل ہے، نیشنل چینل ہے، اس چینل پر پے در پے مختلف مواقعوں پر اس طرح کا مواد نشر کیا گیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی والا معاملہ تھا۔ اسی طرح وہاں پر ایک غالباً کوئی ڈرامہ تھا جس میں ایک عورت جو ہے وہ غصے میں کتابیں پھینک رہی ہے، اور کتابیں پھینکتے ہوئے باقاعدہ دکھایا گیا کہ ایک کتاب وہ پھینک رہی ہے اور اس کے نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے اسلامک سٹڈیز، اور اس کتاب کے جو فرنٹ پیج ہے وہاں پہ مسجد نبوی شریف کا پورا منظر وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور وہ کتاب ایسے زمین پر پھینک رہی ہے۔ اس طرح کے ڈرامے چینلوں پر دکھائے جا رہے ہیں۔ معذاللہ دیکھیں مسجد نبوی شریف کی تصویر بنی ہو اور وہ باقاعدہ کتاب اسلامی نام سے مشہور ہو، اور وہ جان کے ایسے غصے میں کتابیں پھینک رہی ہے۔ اسی طرح ایک ڈوکومنٹری جو ہے وہ جیو چینل پہ دکھائی گئی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ کہ یہ سرکار ہے۔ معذاللہ یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کی تشبیہ تو دور کی بات ہے، اس کائنات کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا جب ظاہری حیات تھے سایہ بھی نہیں تھا، سایہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا نہیں تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی طرح کو کوئی سایہ نہیں رب نے بنایا تو نبی پاک علیہ السلام کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلے آپ کہیں جی ہم ویسے ہی بنا رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر ڈنمارک کے اندر، ہالینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر یا کہیں پر بھی جب گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ یار یہ خاکے بنانا نبی پاک علیہ السلام کی توہین ہے، آپ کی بہت بڑی گستاخی ہے کہ کسی غیر نبی کو یہ کہنا کہ یہ نبی جیسا ہے یا نبی اسے بنا دینا، تو یہ سراسر گستاخی ہے، اور یہ گستاخیاں سر عام نیشنل ٹی ویوں پر دکھائی جا رہی ہیں، اور پھر بعد میں کہا جی یہ غلطی ہوگی ہم نے نہیں بنائی۔ تو یاد رکھیں یہ چیزیں ایسے نہیں آ جاتی، ایک پری پلاننگ کے تحت ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے، یہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے نبی کے نام پر کتنا مر مٹنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہماری قوم اس وقت جس راستے کی طرف چاہ رہی ہے نا، کھیل تماشوں کی طرف اور دیگر چیزوں کی طرف، اب ہمیں اپنے دین کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا یہ گستاخی والا معاملہ واقعی کسی اور ملک میں جب ہوئے تو پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہوئے، وہی واقعہ وہی چیز آج پاکستان کے نیشنل چینل پہ دکھایا جا رہا ہے، اور پھر جناب صرف 15 دن کے لیے جی اسے معطلی کر دیا گیا۔ 15 دن معطلی کافی نہیں، باقاعدہ ایسے لوگوں، ایسے کردار، ایسے چینلوں کو جو ہے برسر راہ ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ اگر میرے آپ کے کوئی والد کو، کوئی والدہ کو ان کی کوئی گستاخی کرے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ملک کا چیف جسٹس ہو، کوئی صدر ہو، کوئی آرمی چیف ہو، اگر اس کی کوئی توہین کرے تو توہین عدالت، توہین فلاں لگتی ہے، اور پتہ نہیں کتنی کتنی سزائیں۔ یار جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں ہوں، آپ کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، آپ کی تشبیہات قائم کی جا رہی ہو، اور وہاں پر صرف 15 دن معطلی کر دی جائے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ یہ کرنا تو دور کی بات ہے، سوچنا کہ بھی گوارا نہ کرے کہ یار ہم اس قدر اس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر ہم نے عمل کرنا تھا، اور ہم یہ قوم کس طرف چلی گئی ہے کہ آپ کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، اور آپ السلام کی تشبیہ تو دور کی بات ہے، آپ کا سایہ بھی کوئی نہیں بنا سکتا کہ میرے سرکار ہیں، اس طرح کا کوئی سایہ بھی نہیں بنا سکتا۔ شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، کوئی دوسرا محمد ڈھونڈنے کی کوشش کرے، تاریخ اگر ڈھونڈے کوئی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، میرے آقا کا سایہ نہیں ملے گا۔